دلکش تمہاری گال پر کچھ لگا ہے۔ وہ کچن میں چھپ کر چاکلیٹ کھا رہی تھی۔ جب زمان نے اس کی چوری پکڑ کر اس کو پیچھے سے آواز دی تو وہ ڈر گئی۔ میری گال پر کچھ نہیں لگا، دیکھو بالکل صاف ہے۔ دلکش ساری چاکلیٹ منہ میں ڈال کر زمان کی طرف مڑی اور وہ چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ دکھاؤ ذرا مجھے، زمان نے اس کا منہ پکڑ کر کہا۔ آدھی سے زیادہ چاکلیٹ تو دلکش کے گالوں پر لگی ہوئی تھی۔ زمان نے موقع کا پورا فائدہ اٹھایا اور اس کو ڈرانے لگ گیا۔ یہ دیکھو سارے ثبوت مجھے مل گئے، اب میں نیچے جا کر بتاتا ہوں صبا کو کہ اس کی ساری چاکلیٹ ایک چور جس کا نام دلکش ہے اس نے کھا لی ہے۔ زمان اس کو تنگ کرنے لگا۔ تم زیادہ بنو مت، خبردار جو کسی کو بتایا، ورنہ میں بھی سب کو بتا دوں گی تم اپنے لوفر دوستوں کے ساتھ سگریٹ پیتے ہو۔ دلکش نے جلدی سے منہ ہلاتے ہوئے کہا اور ساری چاکلیٹ نگل گئی۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جبکہ میرے پاس ہے۔ زمان نے فون نکال کر اس کو دکھایا جس پر دلکش کی چاکلیٹ کھاتے ہوئے تصویر تھی۔ اچھا یہ ثبوت، اب ڈیلیٹ کرو اس کو، اس کے بدلے میں تمہیں چائے اور پکوڑے بنا کر دیتی ہوں۔ دلکش نے مکھن لگایا اور زمان کی پسند کی ڈش سے اس سے بلیک میل کرنے لگی۔ اچھا یہ والا ثبوت تو ڈیلیٹ کر دیا میں نے، اب جو میرے سامنے ثبوت ہے اس کا کیا کروں؟ اپنے چہرے پر جمی زمان کی نظریں وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ زمان دلکش کے بالکل پاس آ گیا تھا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ زمان پیچھے ہٹو، دلکش آنکھیں بند کر کے بولی، مگر زمان اس پر جھک چکا تھا۔ اپنے ہونٹ اس کی گالوں پر رکھ کر وہ باقی چاکلیٹ کے ثبوت مٹا رہا تھا۔ دلکش نے اب آنکھیں کھول کر اسے دھکا مارا۔ زمان ہنسے جا رہا تھا۔ کیا ہے، تم نے ہاتھ لگانے سے منع کیا تھا تو میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ دلکش نے ہاتھ میں پکڑا خالی جار اس کی طرف مارا اور کچن سے نکل گئی۔ ناول کا تعارف۔ ملک شہزاد کا ایک ہی اکلوتا بیٹا تھا جس کا نام ملک زمان تھا۔ یہ لوگ اسلام آباد جیسے پرسکون شہر میں رہتے ہیں۔ ملک شہزاد کا اپنا کاروبار ہے، مگر زمان نے پھر بھی گھر کی روایت کو توڑ کر اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ زمان کا رشتہ اس کی پھپھو کی بیٹی زائشہ سے ہوا تھا، پر وہ اپنے چچا ملک طاہر کی بڑی بیٹی دلکش کو چاہتا ہے۔ دونوں بھائیوں میں گہری دشمنی ہے زمین کی وجہ سے، مگر وہ کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتا۔ کیا زمان اور دلکش کی محبت کو منزل ملے گی؟ جی ابو آپ نے بلوایا مجھے؟ زمان لان میں کھڑا پوچھ رہا تھا۔ ہاں میں نے بلایا ہے، کل تمہاری پھپھو آ رہی ہیں اور ہم نے سوچا ہے کہ اب تم نے پڑھائی مکمل کر لی ہے، اب رشتہ پکا کر دینا چاہیے۔ زائشہ کے قدم ہمارے گھر میں دولت کی فراوانی ہوں گے۔ ملک شہزاد نے چائے کا گھونٹ لے کر کہا۔ تو ابو آپ ایسے کہیں، آپ کو رشتہ نہیں بلکہ اپنی بہن کی دولت چاہیے۔ ابو میں نہ تو زائشہ کو پسند کرتا ہوں اور نہ ہی اس سے شادی کروں گا۔ زمان غصے سے لان سے ہوتا ہوا باہر نکل گیا۔ پتہ نہیں اس گدھے کو کب عقل آئے گی۔ زائشہ کے ساتھ 10 کروڑ کی زمین ملے گی، اس کی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ ملک شہزاد دولت کی ہوس میں رشتوں کو بھول گیا تھا۔ صبا میری بات سنو، اب اگر زمان کے ساتھ مل کر تم نے کوئی پلان بنایا تو میں واقعی ابو اور تایا ابو کو بتا دوں گی جو تم چکر چلا رہے ہو زائشہ کے خلاف۔ دلکش صبا کے بال پکڑ کر اسے سمجھا رہی تھی، پر اب اس کے بال کسی کی گرفت میں تھے۔ صبا نے منہ اٹھا کر دیکھا تو دانت نکال کر اپنے بال چھڑا کر کمرے سے نکل گئی۔ تم کو شوق ہے مظلوم لوگوں پر ظلم کرنے کا، زمان نے واپس اس پر جھک کر کہا۔ دلکش نے بڑی سی آنکھیں کھولیں۔ تم جن ہو کیا؟ ادھر ذکر کیا اور ادھر تم آ جاتے ہو، دلکش نے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جن ہوں، اور یہ جن تم پر عاشق ہے، میری حسین محبوبہ۔ زمان خماری میں ڈوب کر بولا۔ یا کتنی چیپ لائنز بولتے ہو تم زمان، بنا اجازت میرے کمرے میں، بلکہ ہمارے گھر کیوں آتے ہو؟ تایا کو پتہ چلا تو ٹانگیں کاٹ دیں گی، پھر ہیرو گیری کرتے رہنا۔ دلکش نے بال کھول کر اس کی گرفت سے آزاد کر لیے۔ میرے چاچو کا گھر ہے، جب دل کرے آؤں گا اور تمہاری چوری پکڑوں یا تمہیں، تم میری محبت ہو، تم سے ملے بھی جب مرضی آؤں۔ ویسے جب میں تمہارے دل میں آ چکا ہوں، پھر کمرہ کیا چیز ہے دلکش؟ وہ شوخی سے چہک رہا تھا۔ تمہیں کس نے کہا کہ میں تمہیں پسند یا تم سے محبت کرتی ہوں؟ دلکش کھلے بالوں کو دوبارہ باندھ رہی تھی، مگر زمان کا چہرہ اتر گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بجھی سی آواز میں کہہ کر مڑ گیا اور چلا گیا۔ دلکش دیر تک اس کی معصومیت پر مسکراتی رہی۔ آپ ہی کیا کہا ہے آپ نے زمان بھائی کو؟ بڑی دکھی سے لگ رہے تھے۔ ابو نے چائے اور پکوڑے کی آفر بھی کی، پر بھائی نے انکار کر دیا۔
زمان کے جاتے ہی صبا کمرے میں واپس آ گئی۔ پاگل ہے پورا، پیار کا رٹا مارا ہوا ہے، پر مذاق سمجھ نہیں آتا جناب کو۔ کچھ نہیں کہا میں نے، تو مجھے آنکھیں مت دکھاؤ، شام سے پہلے جناب نے ادھر ہونا ہے۔ دلکش زمان کی اس بچپن کی عادت سے واقف تھی۔ وہ خوب لڑائی کے بعد واپس دلکش کے ساتھ ہی کھیلتا تھا۔ ان کا بچپن ایک ساتھ گزرا، سب ایک گھر میں رہتے تھے۔ پھر ملک شہزاد کی لالچ نے سب کھا لیا، خون کے رشتے بھی اور بھائی بھی۔ زمان کھانا کھا لو۔ کشور نے کھانا اس کے سامنے رکھ کر کہا، امی مجھے بھوک نہیں ہے۔ زمان نے بجے سے لہجے میں کہا، پھر لڑائی کر کے آئے ہو نا، تم دونوں کب بڑے ہوگے؟ زمان، تمہارے ابو تمہارا رشتہ پکا کرنے والے ہیں، بڑے ہو جاؤ میرے بیٹے۔ امی میں عائشہ سے شادی تو کیا منگنی بھی نہیں کرنا چاہتا، میں صرف دلکش سے پیار کرتا ہوں اور اسی سے ہی شادی کروں گا۔ زمان اپنی ماں کو دو ٹوک کہہ کر چھت پر چڑھ گیا۔ شام ہو گئی تھی، اب ہوا چل رہی تھی، دونوں گھروں کی چھت آمنے سامنے تھی۔ زمان نے دیکھا نہیں کہ اس وقت دلکش بھی چھت پر تھی۔ لڑائی کے بعد چھتوں سے ہی صلح کرتے تھے۔ لگتا ہے کوئی زیادہ ہی ناراض ہو گیا ہے، کال کرتی ہوں، آخر وہ میرا دوست بھی تو ہے۔ دلکش نے فون نکال کر زمان کا نمبر ملایا، پر زمان نے کال کاٹ دی۔ دلکش نے جتنی بار بھی کال کی، اس نے کاٹ دی۔ اب وہ شدید غصے میں آ گئی۔ اوئے مجنو، کال کاٹ دے گا تو آواز نہیں آئے گی مجھے، پتہ ہے وہاں چھت پر پڑے ہو، آخری بار کہہ رہی ہوں، مان جاؤ۔ وہ چھت سے ہی اونچی آواز میں شروع ہو گئی۔ زمان نے جلدی سے کال پک کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ دلکش نے اسے غصے سے پوچھا۔ مجھے کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ تو تم کو ہے، پتہ نہیں کس کو چاہتی ہو، جو میرا پیار نظر ہی نہیں آتا۔ زمان نے مدھم سا کہا، تم سے کرتی ہوں، سنا تم نے، تم سے کرتی ہوں گدھے۔ اب چپ چاپ ادھر گھر آؤ، مجھے ملنا ہے تم سے، دلکش نے حکم دیا۔ تو وہ چوکنا ہو گیا۔ کس قسم کا ملنا ہے؟ مطلب پاس پاس والا یا دور سے فضول والا؟ وہ آپس شوق ہو گیا۔ دلکش کو اس کی ایسی باتوں پر بس ہنسی آتی تھی، پر یہ سچ تھا، وہ جب پاس ہوتا تو دلکش سے کچھ بات نہ ہوتی۔ وہ آؤ گے تو پتہ چل جائے گا، اب آ جاؤ، پھر تایا ابو نے آ جانا ہے۔ دلکش نے خطرے کا بھی بتا دیا۔ زمان بھاگتا ہوا چھت سے اترا۔ جو لوگ اس کہانی کی تمام ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں وہ میرے چینل نوری وائس کو سبسکرائب کریں اور بیل کو آل پر پریس کریں، تاکہ میں جب بھی اگلی قسط اپلوڈ کروں تو آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن مل جایا کرے۔ کون کون پڑھنا چاہتا ہے کمنٹ سیشن میں نیکسٹ ایپیسوڈ ضرور لکھ دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔